ابھی کئی چیزیں اور ہیں کہ کلالہ جس کو کہا جا سکتا ہے یا کہا گیا ہے، کہا جا سکتا ہے، یعنی مختلف طریقے سے لوگوں نے لیا ہے کہ بھئی کسی کے نزدیک کلالہ یہ ہے، کسی کے نزدیک، ان سب کے اوپر کچھ آبجیکشن آتے ہیں اور وہ سب نہیں ہیں، اس لیے کہ چولہے نہیں بیٹھتی۔ اللہ کے کلام کے اندر جو حصے دیے گئے ہیں وہ حصے صحیح تقسیم ہونے چاہیے، وہ حصے ویل ڈیفائنڈ ہونے چاہیے، نہیں پتہ چل رہا کسی کا، یا کہیں پر کنٹراڈکشن، تضاد آ رہا ہے، ٹکراؤ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ میننگ لفظ کلالہ میں کہیں فرق آ رہا ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وہ تم سے فتویٰ دریافت کریں گے، کہہ دو کہ اللہ تمہیں کلالے کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ سورہ نساء کی یہ آخری آیت ہے، اور یہ آخری آیت بھی آج پوری نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ اس کا مفہوم پچھلی آیات کے ساتھ مل کر ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ وراثت کا تذکرہ ہے اس کے اندر، اور وراثت کا تذکرہ آیا تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں، 11 اور 12 میں۔ اس وقت میں نے اس آیت کو بھی لیا تھا ساتھ میں، اور تینوں کی ایک تفسیر جو ہے وہ ساتھ میں کی تھی، اس کو ملا کر۔ لیکن اب چونکہ آئی ہے یہ سیکوینس میں، تو اہم بات ایک تو یہ کہ وہ جو 11 اور 12 تھیں آیتیں، اس میں آیت نمبر 12، آیت نمبر 12 میں کلالے کا ذکر تھا۔ اب اس کے بعد پوری صورت ختم ہونے کے بعد پھر یہ آ رہا ہے کہ کلالے کے بارے میں تم سے سوال پوچھیں گے، تو اسے آیت کو وہیں کیوں نہیں لے لیا، جبکہ ان دونوں آیات کی بھی تشریح اس کو لیے بغیر نہیں ہو سکی تھی ساتھ میں، اور اس کی بھی ان دونوں کو لیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کلالے کا تذکرہ تھا اس میں، اب یہ شروع یہاں سے ہو رہی ہے کہ تم سے کلالے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو اب بتاؤ تم۔ اللہ یہ بتاتا ہے، اللہ تمہیں کلالے کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے، یہ فرمان جاری کرتا ہے۔ دیکھیے، ایک تو قرآن شریف میں کا یہ اصول ہے تصریف آیات کا، کہ ایک ہی موضوع کو بہت سے موضوع ایسے ہیں، بہت سے سبجیکٹ ایسے ہیں قرآن میں جنہیں کسی ایک جگہ سے نہیں سمجھا جا سکتا، ورنہ اس میں کہیں نہ کہیں غلطیاں ہو جائیں گی۔ اگر اس سبجیکٹ کی مختلف جگہوں پہ جو آیات ہیں، اگر سب کو اکٹھا نہیں کیا جائے، ان سب کو ساتھ نہیں لایا گیا، جہاد پر جو کچھ ہے، قتال پر جو کچھ ہے، وہ ایک جگہ ایک سبجیکٹ کے طور پر نہیں لایا گیا۔ قرآن میں ایسے سبجیکٹس نہیں ہیں، مختلف صورتوں سے احکامات جو ہیں وہ ملا کر تب بات پوری ہوتی ہے، اور جب ایک جگہ سے ٹکڑے لے کر نکالے جاتے ہیں تو قرآن کے اوپر اعتراض بھی کیے جاتے ہیں، اور انہی کو استعمال کر کے لوگوں کو انتہا پسند بھی بنایا جاتا ہے، ایکسٹریمسٹ بھی بنایا جاتا ہے، وہ ٹکڑے نکال کر۔ غیر مسلموں سے دوستی، اب وہ نکال کر دکھاتے ہیں کہ قرآن منع کر رہا ہے، تو کسی دوسری جگہ سمجھاتا ہے وہ کہ دوسری صورت میں کہ کن سے منع کر رہا ہے اور کن سے نہیں منع کر رہا ہے، سب سے منع نہیں کر رہا ہے۔ ایسی اور دوسرے بہت سے سبجیکٹس ہیں، نکاح اہل کتاب عورتوں سے، کہیں آیا یہ کہ بالکل جائز ہے، پھر اس کی تفصیل بھی اور کچھ دوسری جگہ آئی ہے، اس میں جو شرک کرنے والی ان سے نہیں۔ تو احکامات قرآن کے ایک ہی سبجیکٹ کے ہمیں مختلف جگہ سے لینے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں پھر پھر کر لانا، تصریف آیات۔ خود قرآن نے کہا ہے کہ ہم تصریف آیات کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہوئی کہ ہمیں اس آیت کو چاہے درمیان میں بہت گیپ ہے ساتھ میں لے کر سمجھنا ہوگا، لیکن پھر وہی بات کہ اسی صورت میں ہے، کہیں اور بھی نہیں، اسے اسی جگہ کیوں نہیں لے لیا، جب ایک دوسرے، وہ دونوں آیات اور یہ تیسری آیت، جب یہ ایک دوسرے کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے، اس بات کو کسی نے ڈسکس نہیں کیا آج تک، میں نے بہت اس پر سوچا یا غور کیا، کچھ اور بھی حکمتیں ہوں گی، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دیکھیے ابھی تک جو میں چلتا آیا ہوں سورہ بقرہ سے، اور اس سے پہلے بھی
جو درس چل رہا تھا سورہ ہود سورہ یوسف سے لے کے وہ سورہ احزاب 33 تک چلا تھا، اس میں ہر صورت کے بعد میں بتاتا تھا کہ دیکھیے جو کچھ شروع میں بتایا تھا اب لوٹ کر لگ بھگ اس جیسے ہی احکامات بعد میں آئے اینڈ میں، اور پھر سورت جہاں ختم کرتے ہیں اگلی سورت میں پھر اس کے اینڈ جیسی شروعات ہوتی ہے اگلی سورت سے۔ وہ قرآن یہ سورہ نساء شروع ہوئی اس بات سے کہ ابتدا کے اندر کے سب ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے، اس لیے تمہیں سب کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ کمزوروں کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا چند آیات کے اندر جو دبے کچلے ہیں، اور پھر وراثت کی آیات آئیں، چونکہ وراثت کے معاملے میں یہ بہت ہوتا ہے کہ جو کمزور ہوتے ہیں ان کا حق مار لیا جاتا ہے، تو یہ بتائی تفصیلات کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے یہ حقوق حق تلفیاں نہ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ 176 ہے 176 آیت، اس سے پہلے جو تھی 175 پچھلا درس جس پہ ختم ہوا تھا، اس میں کہا گیا تھا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، بلکہ اور 2-3 آیتوں پہلے سے اگر ہم لیں تو یہ کہا گیا تھا کہ دیکھو دین میں اپنے غلو مت کرنا، زیادتی مت کرنا، اہل کتاب نے یہی کیا، اس سے دین بگڑ جاتا ہے، دین نہیں بچتا، وہ عقیدت میں لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں بہت، اور پھر وہ بات ایمان کے اندر نہیں رہتی، اصل دین نہیں رہتا، وہ بگڑ جاتا ہے، تو تم لوگ یہ مت کرنا۔ حضرت عیسیٰ کی مثال دی، پھر اس کے بعد پھر یہ آیت آئی کہ اب جو لوگ ایمان لائے ایسے کہ انہوں نے وہ بیلنس قائم رکھا، صحیح طریقے سے توازن قائم رکھا، اور اس بیلنس اور توازن کا یہ حصہ ہے کہ جو سورت کے شروع میں بتایا تھا کہ دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے، تو کمزوروں کے حقوق کا خیال رکھنا اور اللہ کے قانون سے چپکے رہنا تم پر اپنی رحمت بھی نازل کرے گا، اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور ایکسٹرا اپنے فضل سے بھی نوازے گا، اور تب تم صراط مستقیم پر آؤ گے، سیدھے راستے کے اوپر۔ اور پھر وہی کہ حقوق کی بات آنی تھی کمزوروں کے، تو پھر یہ آیت آئی۔ اسے آخر میں شاید اس لیے بھی لانا تھا کہ وہی ترتیب جو چلی آ رہی ہے قرآن کی شروع سے، اور ہر صورت جہاں پہ ختم ہوتی ہے اس سے ملتے جلتے مضمون سے آگے شروع ہوتی ہے اگلی، اور کوئی صورت جہاں پہ شروع ہوتی ہے اس سے ملتے جلتے مضمون پر ختم ہوتی ہے، اور پھر اگلی اس سے ملتے جلتے مضمون سے شروع ہوتی ہے، تو اس لیے بھی شاید یہ آیت یہاں پر لائی گئی۔ کچھ اور بھی چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، حکمتیں جو میں نے تو کسی تفسیر میں یہ پڑھا بھی نہیں کہ لوگوں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہو یا کی ہوگی، کوئی بات ذہن میں نہیں آئی ہوگی کہ اس کو الگ کیوں رکھا گیا اس آیت کو۔ بہرحال آیت میں کہا گیا کہ اب لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں پوچھیں گے۔ اس کے بعد جو آیت آئی ہے، اگر ان دونوں آیتوں پہ بہت کوئی اچھی کمانڈ حاصل کرتا اور اس کے اصولوں کو اندر سمجھنے کی کوشش کرتا، خالی معنی نہیں، تو جو کچھ اس میں بتایا گیا وہ خود سمجھ میں آ جاتا پہلے بغیر اس آیت کے، لیکن بہت زیادہ غور و خوض کی ضرورت ہے۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ وہ تب بھی میں نے تذکرہ اس کا کیا تھا تفصیل سے، اور آج اسی میں وقت جائے گا، آج بھی اور کل بھی، کہ کلالہ پہ بڑا اختلاف ہے کہ کلالہ ہے کیا، کسے کہتے ہیں کلالہ، شروع سے چلا آ رہا ہے یہ اختلاف۔ قرآن نے کہا کہ یہ تم سے پوچھیں گے کلالہ کے بارے میں، تو پھر اب اس کو ذرا سا، اور حالانکہ یہ تمہاری سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا اس آیت کا مفہوم، اگر تم ان دونوں آیتوں سے اصول نکالتے تو تمہارے اس میں جو بتایا گیا وہ بھی، لیکن اب اور اسے کھول دیتے ہیں آگے، اس سے تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کلالہ کیا ہے۔ پہلے ہم اس پر چل رہے ہیں، ابھی آیت تو ابھی آگے لمبی ہے، میں نے اس کے شروع کا حصہ صرف پڑھا ہے ابھی،
لیکن اب جب یہ یہاں سے شروع ہوئی کہ تم سے کلالہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کلالہ کہتے کس ہیں؟ کلالہ کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں اس میں یہ سب سے پہلا غامدی صاحب نے جسے کلالہ مانا ہے، والدین اور اولاد کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کو کلالہ کہتے ہیں۔ والدین اگر ہوں تو نہیں، اولاد کو نہیں، ان کے علاوہ باقی سب۔ اب اس میں انہوں نے کافی اپنی جو تفسیر ہے ان کی البیان، اس میں بھی، اور پھر دوسری اور کتاب ہے ان کی، اس میں مختلف سبجیکٹس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے المیدان، اس میں بھی ڈکشنری کی یا گرامیٹیکل بحث کی ہے انہوں نے، جس سے یہ معنی ثابت کیے ہیں۔ گرامر کے وہ اچھے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے گرامر سے، قواعد سے، عربی زبان کے اوپر خوب کافی ڈسکشن ان کا ہے کہ یہ اس سے یہی معنی نکلتے ہیں کہ والدین اور اولاد کے علاوہ باقی سارے رشتہ دار۔ ہم آتے ہیں اس کے اندر اب قرآن کی آیت کے اندر، اس کو لے کر، کلالہ لفظ کو لے کر ان کے مفہوم کے ساتھ، یہ الگ الگ جو لوگوں نے بہت سے معنی لیے ان سب کے مفہوم کے ساتھ ہم قرآن کی آیت کو چیک کریں گے۔ وہ تم سے، اب یہ میں نے ترجمہ انہی کی جو البیان ہے یا ان کی جو تفسیر ہے یہ اس سے اتارا ہے۔ وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ اللہ تمہیں، اس میں تو خالی اتنا تھا کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، پھر ان کی فٹ نوٹ میں یہ لکھا تھا بھائی بہنوں سے، تو میں نے دونوں کو ملا کر دیا ہے، انہی کا ہے یہ بھی۔ اللہ تمہیں کلالہ رشتہ داروں میں سے بھائی بہنوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، یعنی بھائی بہن بھی کلالہ ہو گئے، تھا نا وہ والدین اور اولاد کے علاوہ سب۔ اب یہاں پر تمہیں بھائی بہنوں کے بارے میں بتا رہا ہے اللہ اس آیت کے اندر، کلالہ میں سے۔ اچھا، اگر کوئی شخص بے اولاد مرے، کسی کی اولاد نہیں تھی، جس کا انتقال ہوا، اور اس کی ایک کلالہ بہن ہو، تو اس کے لیے ترکے کا آدھا ہے۔ کلالہ بہن کیا ہوئی؟ والدین نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، یا والدین اور اولاد کے علاوہ تو بہن بھی اس کے اندر آ گئی، تو یہاں کلالہ جو ہے وہ بہن ہوئی۔ تو اس کی ایک بہن ہے، اگر وہ کلالہ ہے ان کی تعریف کے اعتبار سے، تو اس کے لیے ترکے کا آدھا ہے، آدھا حصہ۔ اور عورت، اگر یہ تو مرد کی بات تھی، کوئی عورت اگر اس کا انتقال ہو رہا ہے، اولاد نہیں تھی اس کی، تو اس کا کل وارث جو ہے وہ اس کا بھائی ہے۔ بھائی بہن دونوں کلالہ ہوتے ہیں نا، کلالہ جو ماں باپ اور اولاد کے علاوہ باقی سب رشتہ دار، تو بھائی بھی ہوا۔ عورت کا انتقال ہوا تو بھائی کلالہ ہے ان کا۔ اللہ تمہیں یہاں فتویٰ ان کے بارے میں دے رہا ہے، بھائی بہن کے بارے میں، یہ دونوں کلالہ ہیں، اور دوسروں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اور جگہ بتائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات کہ یہ بے اولاد مرے، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اگر اس کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے یہاں پر اس آیت کے اندر، اللہ لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ بتاؤ، اگر یہ سمجھا رہے ہیں کلالہ کیا ہے، تو پھر یہ بھی ہوتا کہ بے اولاد مرے اور اس کے والدین نہ ہو۔ یہ خالی ایک ٹکڑے لینے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تو انڈرسٹوڈ تھا اگر میننگ وہ ہے، تو اس میں میننگ میں سے آدھے حصے کو استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بالکل غیر ضروری ہے، فضول ہے۔ یا تشریح ہی کر رہے ہوتے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا مرے، اس کی موت ہو جس کی نہ اولاد ہو نہ والدین، تب تو بات ٹھیک تھی۔ تو پھر یہ اگر میننگ میں یہ شامل ہے، اس لیے نہیں کہا ہے والدین کو، تو اولاد کو بھی نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی شخص بغیر اولاد کے اگر مرے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی سے شروع ہوتی ہے جو اعتراض کی ہے۔ اچھا، آگے چلیں ہم، تو اس کے لیے ترکے کا آدھا ہے اگلا حصہ، اور اگر دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے انہیں 2/3 ملے گا، دو بہنیں ہیں، بھائی نہیں ہیں۔ اور اگر کئی بہنیں ہوں اور بھائی بھی ہوں، کئی بھائی بہن مکس، تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر۔ اب یہ ایسے چینج ہو رہا ہے آیت کے اندر۔ بہرحال ایک اعتراض تو اس کے اندر کلالہ پر ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ بے اولاد کی بات کہنے کی ضرورت کیا تھی،
لیکن اب کلالہ ایک اور آیت میں استعمال ہوا ہے، اسے بھی لیجیے اسی ان کی ڈیفینیشن کے ساتھ۔ اس کے اندر بڑی عجیب بات رکھی ہے انہوں نے، بہت حیرت انگیز بات رکھی ہے غامدی صاحب نے، اور بہت بڑے عالم ہیں، بہت احترام کرتا ہوں، کہ مرنے والا خود اپنے وارث جو ہے وہ نامینیٹ کر دے، اپوائنٹ کر دے۔ بھئی اللہ نے حصے مقرر کیے، وہ وارث ہے نا، اب مرنے والا خود کے طے کر دے کہ وہ فلاں جو ہے نا، وہ رشتہ دار دور والے بہت، میں انہیں وارث بناتا ہوں، تو وارث کیا بنانے کا حق ہے؟ یہ کیسے یہ آگے آ رہا ہے؟ پہلے تو اسے دیکھ لیجئے اس آیت کی تشریح، پھر میں آیت دکھاؤں گا۔ یہ آیت نمبر 12 کی تشریح میں لکھا ہے انہوں نے، سورہ نساء کی آیت نمبر کے 12 میں، غامدی صاحب نے، انہی کی تحریر ہے۔ کوئی وارث اگر نہ ہو، جیسے کوئی وارث نہ ہونے سے مطلب ان کا ہے کہ نہ اولاد، نہ ماں باپ، نہ بھائی بہن، تو مرنے والے کو مرد ہو یا عورت متوفی، وہ کسی کو بھی وارث بنا سکتا ہے وہ۔ اب وہ وارث وہ مقرر کر دے گا، اگر ماں باپ اولاد وغیرہ نہیں ہے تو، اور بھائی بہن بھی نہیں ہے، تو وارث وہ مقرر کر دیں گے، وہ مرنے والا خود۔ اچانک موت ہو گئی تو کیسے کرے گا؟ موت کا وقت تو نہیں معلوم نا، یہ تو بہت سالوں سے بیمار چل رہے تھے، اور یہ تھا کہ بھئی کر دینا چاہیے وارث اپنا مقرر، تب تو کر دے، لیکن یہ بہت سے زیادہ تر اکثریت کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اپنی زندگی میں اگر کسی کو کہہ دیا کہ یہ اتنا حصہ فلاں کو ملے، یہ تو وصیت ہوتی ہے، یہ وارث کہاں ہے؟ اس کو تو وصیت کہتے ہیں۔ یہ وصیت کو الفاظ بدل کے انہوں نے، غامدی صاحب نے یہاں پہ لے لیا، لفظ بدلے، یہ خالی الفاظ کہنے کا انداز، لفظ وراثت اس میں جوڑ دیا ہے۔ اپنا وارث میں بنا دوں، اپنا وارث میں بنا دوں تو یہ وصیت ہوئی مرنے سے پہلے ہی نا، مرنے سے پہلے وہ جس کو اللہ نے نہیں کہا ہے نام لے کر، میں کہہ دوں فلاں کو ملے یہ حصہ، تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ فلاں کو اتنا حصہ جائے تو اسے تو وصیت کہتے ہیں، اسے وراثت کب کہتے ہیں؟ کہتے ہی نہیں وراثت اسے، تو لفظ بدلا ہے انہوں نے اور اصل میں وصیت یہاں پہ ڈالی ہے، تو اس لیے یہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ مجبور تھے وہ کرنے پہ، کیوں کیا ایسا، کیوں کیا انہوں نے، میں سمجھ سکتا ہوں، اسے آگے بتاؤں گا بھی آپ کو۔ اس لیے کہ باقی دوسرے لوگ جو مفہوم لے رہے تھے اس میں بڑے کنٹرڈکشن اور تضاد آ رہے تھے، جب آ رہے تھے، اور بڑی اکثریت نے جو کچھ لیا تھا اس میں بھی بڑی غلطی تھی، سیف تھا، تو اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو مفہوم انہوں نے یہ نکالا۔ اصلاً تو یہ بھی ایک، یعنی ذہن کو، یہ دل کو لگنے کی بات نہیں ہے یہ، کہ آپ نے وصیت کا لفظ بدل کر لفظ وراثت لکھ دیا، ورنہ اصل میں وصیت ہے کہ وہ وصیت کر دے۔ بات تذکرے ہو رہے ہیں وراثت کے، اور وراثت کی ہر آیت کے اندر وہ جو 11 اور 12 تھی اس میں 4 جگہ کہا ہے، 4 جگہ ان 2 آیتوں کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ حصے جب دیے جائیں گے پہلے وصیت پوری ہو جائے پھر یہ حصے تقسیم ہوں گے۔ تو اس کا مطلب وصیت الگ چیز ہے، وہ حصے تقسیم ہونا الگ چیز ہے، وراثت۔ اب یہ وراثت میں چونکہ حصے صحیح طریقے سے، وہ جو لوگوں نے جو کلالہ کا مفہوم سمجھا تھا اس میں بڑی گڑبڑ ہو رہی تھی حصوں کی تقسیم کے اندر، تو اسے ایڈجسٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس کے اندر ہی وصیت کو رکھ دیا، وراثت کا نام لے کر، نام وراثت کا رکھا ہے، اصل میں یہ وصیت ہے۔ تو یہ تو قابل قبول نہیں ہے کہ مرنے والا خود طے کر دے فلاں کو۔ اچھا، اور دیکھیے آگے، اس میں وہ کسی کو بھی وارث بنا سکتا ہے، جسے وارث بنایا گیا ہو وہ اگر رشتہ دار ہو اور اس کا ایک بھائی یا بہن بھی ہو، اس کا جسے بنایا وارث، ماموں کو بنایا، اب ماموں کا ایک اور بھائی بھی تھا، ماموں کی ایک اور بہن بھی تھی جسے خالہ کہتے ہیں ہم، انہوں نے اپنا وارث اب جب اپنی چوائس ہوگی تو جسے دل چاہے گا بنائیں گے۔ وصیت ایسی ہی تو ہوتی ہے، وصیت میں کوئی پابندی نہیں ہوتی، کہ یہ پابندی ذرا سی بھی نہیں ہوتی کہ آپ
یہ تو بحث الگ ہے کہ جو وارث ہیں ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے یا نہیں. میں نے تفصیل سے ثابت کیا تھا کہ کی جا سکتی ہے. یہ غلط مشہور ہے کہ نہیں کی جا سکتی، وہ روایت غلط ہے وہ. لیکن اور غامدی صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ کی جا سکتی ہے، وارث کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے. بس ساتھ میں انہوں نے اتنا اور جوڑا ہے اگر وہ ضرورت مند ہے تو ظاہر ہے غیر ضروری تو کوئی بھی نہیں کرتا. تو جسے وارث بنایا گیا اب اس کا اور بھی بھائی بہن ہو تو انہوں نے کہا تو وہ وارث کو نہیں ملے گا سارا. میں نے وارث بنا دیا کسی کو اپنی موت سے پہلے نام لے کر کہ فلاں رشتہ دار کو اتنا حصہ چلا جائے اور اس کی لمٹ بھی کچھ نہیں ہے، میں 2/3 کر دوں. اس سے یہ بھی میں نے رکھا تھا اس سے پہلے، تفصیل سے آ چکا ہے انہی دونوں آیتوں کے علم میں کہ وہ بھی غلط ہے. وہ جو ساری دنیا کے اندر اور ریلمنگ میجورٹی بڑی تعداد کے اندر مشہور ہے کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے. یہ ایک مشورہ دے رہے تھے ایک صحابی کو صرف انہی کے لیے، اور وہ بھی بارگیننگ کر رہے تھے، اچھا اتنا نہیں اتنا کر لیں، ان کا نہیں اتنا نہیں اتنا کرو. یہ اعلان نہیں کیا کہ باقی سب لوگ کریں. اسے کسی نے سنا اور اس کے اوپر یہ مسئلہ بنا لیا. تو جتنا دل چاہے وصیت کر سکتے ہیں. غامدی صاحب بھی یہی مانتے ہیں، ہے ان کی کتابوں میں یا تحریروں میں. تو اب جسے وارث بنایا گیا، جیسے مان لیا ماموں چچا کسی کو بنایا، اب ان کے اور بھی بھائی بہن تھے، ان کو تو نہیں بنایا تھا. اب ہماری چوائس ہے نا کسے بنائیں گے. کہہ رہے ہیں کہ نہیں سارا اسے نہیں ملے گا. اس کا اگر ایک بھائی یا بہن ہو اگر کوئی، تو پہلے ایک چھٹا حصہ 1/6 تو اسے بھی دیا جائے گا. 6 حصے کریں، ایک حصہ انہیں بھی دیں، تھوڑا حصہ دیں، 5 حصے ہی ان کو دیں، لیکن انہیں بھی دینا پڑے گا. اور ایک سے زیادہ بھائی بہن ہو اگر، یہ تو ایک کی بات تھی کہ اسے چھٹا حصہ دے دیں، تو 1/3 انہیں دیا جائے گا. اب 2/3 بچا، وہ 2/3 وہ لے سکتا ہے. وصیت بھی ٹھیک سے نہیں ہوئی ہے نا. وصیت اگر کرتے ہیں تو جسے کرے جس کے لیے کی جائے گی اسی کو تو ملے گا نا. میں نے کسی کو وارث بنایا، اللہ نے کہا نہیں تھا کہ اسے بنانا، میں نے اپنی چوائس سے بنایا. اب اس کے بعد اللہ کا قانون اس میں کہاں سے آ رہا ہے اس کا بھائی بہن ہو تو اسے بھی دینا. تب انہوں نے اس کے بارے میں لکھا، اس میں بڑی حکمت ہے اللہ کی. حکمت یہ ہے کہ وہ جو ہیں وہ بڑا اپنے آپ کو محروم محسوس کریں گے. ایک بھائی کو اتنا مل گیا، ارے بھائی مل گیا تو اللہ نے تو مقرر کیا نہیں تھا ان کے ماں باپ سے ملتا تو سب کو ٹھیک سے ملتا. اب کوئی کسی کو کچھ بھی دے رہا ہے، کسی دوسرے کو اس کے اندر کیا پریشانی. وصیت جیسے اگر ایسی یہی حکمت ہوتی تو پھر وصیت کے لیے بھی یہی تاکید ہوتی کہ ایسے مت کرنا کہ ایک کے نام کر دو، جس کے نام کرو گے اس کے رشتہ داروں کو بھی تھوڑا سا حصہ جائے گا. وہاں تو نہیں کہا یہ جتنا جس کے لیے کی اتنا اس کو مل جائے گا. ایسے ہی جب انہوں نے مقرر کیا، اور اصل میں تو یہ وصیت ہی ہے، تو اب اس میں کہاں سے حصے آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، جس کے لیے اللہ نے کہا ہی نہیں تھا دینے کو. اب اس میں اگر ایک سے زیادہ اس کے بھائی بہن ہو تو 1/3 ان میں بانٹ دینا بٹے گا، اور 2/3 جو ہے وہ انہیں مل جائے گا جن کے لیے وصیت کی. تو یہ اس آیت کی بنیاد پر کہا انہوں نے. آیت نمبر 12، یہ 11 اور 12 میں نے آپ کو بتائی تھی، 11 اور 12 جس میں ترک و وراثت کے قانون آئے ہیں. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اب یہ میں نے انہی کی تحریر نقل کی ہے ترجمے میں یا ٹرانسلیشن میں. اردو ان کی نقل کی ہے اور ہندی میں نے وہی لکھی ہے جو اردو میں ہے، اور انگلش بھی میں نے لکھی ہے جو اردو میں ہے، انگلش ٹرانسلیشن. یعنی اصلاً یہ انہی کا ٹرانسلیشن ہے پورا. ان وارثوں کی عدم موجودگی میں، ان وارثوں میں سے اگر کوئی نہ ہو، مطلب ماں باپ ہیں اور اولاد ہے اور بھائی بہن بھی، ان میں سے کوئی نہ ہو، اور اگر کسی مرد یا عورت کو اس سے رشتہ داری کی بنا پر وارث بنا دیا، وہی کلالہ کہلاتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کلالہ وہی ہوتا ہے کہ خود بنا دیا وارث، اس کو ہم نے بنا دیا اسے، تو وارث بنا دیا جاتا ہے، یعنی مرنے والے نے بنا دیا. ارے بھائی اسٹیٹ بنائے گی جہاں پر یہ ہوگا کہ کسی کا کوئی وارث نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے وہ کیپٹل ایسا نہیں ہوگا کہ وہ
اس کے لیے وہ خود مقرر کر دے مرنے سے پہلے، وصیت تو کر سکتا ہے، وارث مقرر نہیں کر سکتا. یہ تو پھر اسٹیٹ کو چلا جائے گا. اگر کوئی وصیت نہیں تھی، اگر اسلامی اسٹیٹ ہے تب اسٹیٹ کو چلا جائے گا، اور یہاں کے قانون میں بھی چلا جاتا ہے اسٹیٹ کو، تو وہ تو اسلامی اسٹیٹ کو جائے گا، اور پھر اسٹیٹ اس کا جو بھی استعمال کرے، جس کا کوئی بھی کسی بھی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی وارث نہیں اس کا میں وارث، تو وہ اسٹیٹ کو چلا جائے گا، اور پھر وہ جہاں جیسے دل چاہے ملک کے لیے اور مملکت کے لیے اسٹیٹ کے لیے استعمال کرے، اس لیے کہ کوئی تھا ہی نہیں وارث. ایسا نہیں کہ وارث آپ بنا دیں گے، وصیت کر سکتے ہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس سے رشتہ داری کی بنا پر اسے وارث بنا دیا جاتا ہے، اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. اب یہ تو اس لیے ایسا ہو گیا کہ یہ انہوں نے کلالہ کا ترجمہ یہ کیا ہے. اب کلالہ کا ترجمہ کچھ اور ہوگا تو بدل جائے گی یہاں پر بات. دور کے رشتہ دار، بہن بھی نہیں ہے تو اب دور کے رشتہ دار بچے، ان میں سے کسی کو وارث بنا دیا. تو اب اگر اس وارث کا بھی ایک بھائی اور بہن ہو تو پہلے ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر کئی ہیں تو ان کو 1/3 ملے گا، 2/3 واپس آ جائے گا. وہی بات پہلے کہی تھی انہوں نے، یہ قرآن کی اس آیت سے یہ نکالی تھی بات. انہوں نے یہ اس لیے نکالی تھی کہ کلالہ کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا ہے، اس لیے یہ باتیں نکل رہے تھے. اس میں پھر اور بات ہے، اب یہ گرامر کی ہے ذرا سی، اور آپ میں سے بہت جنہوں نے قرآن کلاسیں کی ان کی سب کی آ جائے گی سمجھ میں، کوئی بہت گہری بات نہیں. اگر کوئی مرد یا عورت کلالہ ہو، وہ لہو کیا مطلب ہوا؟ کوئی بتائیے کوئی. اور اس کے لیے یا اس کا اخن و اختن، ایک بھائی ہو اس کا اور ایک بہن ہو، یا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو. کس کی؟ لہو، مرد کی. اگر عورت ہے اس کا انتقال ہوا ہے تو لہا آئے گا. یہ تو جانتے نا آپ میں سے بہت سے لوگ، لہو کے بجائے لہا آئے گا وہ اگر عورت کا انتقال ہوا ہے. لیکن یہاں صرف لہو ہے، اب خالی مرد پر آ گئے. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ تو بات الگ ہو گئی. کوئی مرد اگر یا عورت کلالہ ہو، لفظ کلالہ جو ہے وہ مؤنث ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد نہیں ہوگا، بولا مؤنث جاتا ہے. وہ لفظ کلالہ یہ بولتے ہیں جس کے اندر ہوتی ہے وہ سب مؤنث ہوتے ہیں، وہ مؤنث بولے جاتے ہیں، چاہے وہ میسکولین جینڈر کے ہوں دوسری زبانوں میں. تو اب جب یہ کہہ رہے ہیں کلالہ کا بھائی اور بہن، اس رشتہ دار کا بھائی اور بہن، حالانکہ بہت دوسرے لوگوں نے یہ مفہوم نہیں لیا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں اس کلالہ کا بھائی اور بہن، اس لیے کہ یہ پہلے ہی مان چکے کہ بھائی بہن اصلی اس کے ہیں نہیں، تو پھر اسی کے بھائی بہن کی بات لائے. تو اس کے بھائی یا ایک بھائی ہو یا اس کی ایک بہن ہو، تو یہاں لہا ہونا چاہیے کلالہ کے لیے. کس کے؟ کلالہ کے. کلالہ مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے، تو لہو نہیں آئے گا، لہا آئے گا. اس لیے یہ کلالہ کے بہن بھائی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ مرنے والے کے بہن بھائی کی بات ہو رہی ہے. لیکن چونکہ انہوں نے یہاں پہ یہ مان لیا کہ یہ وارث کوئی نہیں ہے، اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا بہن بھائی کوئی نہیں ہے، تو اب ہم دور کے رشتہ داروں کو لے رہے ہیں. اور یہ بھی انہی کی لغت کے یا ڈکشنری کے اعتبار سے یہ بھی انہی کی تعریف ہے کہ دور کے رشتہ دار بہن بھائی بھی شامل ہیں اس میں، بہن بھائی اور اس سے آگے دور کے رشتہ دار، والدین اور اولاد نہیں. تو اب ان کے بھائی بہن بھائی کو لینا پڑا جب یہ مانا کہ ہم اصلی بہن بھائی کی بات نہیں کریں، اس لیے کہ اصلی بہن بھائی کی بات آ چکی ہے اس کے اندر آیت نمبر 176 میں، اس سے پہلے جو گزری ابھی. اس لیے اب جب حصے بدل جاتے اصلی بہن بھائی ہم مان نہیں سکتے تھے، اس کے مرنے والے کے بہن بھائی نہیں مان سکتے تھے اصلی. تو اب ان کو مانا انہوں نے اس کے بہن بھائی کلالہ کے جسے دیا جا رہا ہے کہ اسے بھی کچھ دیں اور پھر باقی بچا ہوا ان کو دیں. وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. اور اگر وہ زیادہ ہوں تو 1/3 دیں انہیں، وہ کلالہ کے اگر رشتہ دار یا بہن بھائی زیادہ ہیں، اگر جسے دیا جا رہا ہے، جسے ترکہ دارا ہے دور کے رشتہ دار کو، تو 1/3 انہیں، اس کے بعد 2/3 ملے گا اسے جس کو ہم نے وارث بنایا تھا یا وصیت کی تھی، اسے 2/3 ملے گا. اب اس میں آیت نمبر 11 تک میں آ چکا ہے، یعنی کلالہ کا نام تو آ رہا ہے 12 میں،
کلالہ کا نام آ رہا ہے ابھی جو آیت 176 میں، لیکن اگر یہ تعریف ہو اس کی کہ کلالہ جو ہے اس کے اندر بہن بھی شامل ہے، بہن بھائی بھی شامل ہے، تو دیکھیے 11 نمبر آیت ہے، اس میں بھی پھر اس کا مطلب کلالہ کا ذکر ہے، تو بہت چیزیں ٹکرا جائیں گی آپس میں۔ نام نہیں ہے، لیکن اگر مرنے والے کے بھائی بہن ہوں، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر مرنے والے کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنی چیزیں آئی ہیں اس روشنی میں اصل میں اس تشریح میں ان سے جو کچھ بھی انہوں نے غور کیا اتفاق نہیں کیا جا سکتا، اس لیے جیسے میں نے بتایا کہ یہ کرنے پر یہ مجبور ہوئے، وہ اس لیے مجبور ہوئے کہ جو اور لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ہے غلطی، چولہے نہیں بیٹھ رہی، تو پھر وہ انہوں نے کچھ نکالا اپنے طور پر کہ بہن بھائی کا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 12 میں کچھ اور ہے اور بہن بھائی کا حصہ آیت نمبر 176 میں کوئی اور، یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو باقی لوگوں نے تو یہ کیا کہ وہ جو آیت نمبر 12 میں انہیں کہہ دیا یہ سوتیلے بہن بھائی ہیں۔ قرآن جب کبھی بہن بھائی بات کرتا ہے سوتیلے نہیں کہتا اسے، سوتیلے کو ایسے استعمال کرتا ہے تمہارے باپ کا بیٹا، اس کو ایسے کہتا ہے تمہاری ماں کا بیٹا، جب بھی سوتیلے کا لفظ استعمال کرتا ہے، جب سیدھا سیدھا سا اگر بھائی یا بہن کہیں تو وہ ایسے پھیر کر نہیں جاتی بات، بھائی بہن کا مطلب سگے۔ پھر اس کے اوپر بہت لمبے اعتراضات ہوئے، میں نے پہلے واقعات سنائے تھے حضرت عمر کے دور میں کہ وہ آ گئے، ان کو تو مل گیا سوتیلوں کو، سگے بہن بھائی رہ گئے، سوتیلے بہن بھائیوں کو مل گیا۔ یہ کرنے پہ مجبور اس لیے کہ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 176، ان دونوں میں بھائی بہن کا ذکر ہے، دونوں میں حصے الگ الگ ہیں اور ذکر سیدھے سیدھے صرف بھائی بہن ہے، تو اس میں ایک میں سوتیلے کر لیا، اخیافی بہن بھائی سب اکثریت نے کر لیا اسے۔ اس سے بڑے اور طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیسے میں نے ابھی ایک واقعہ سنایا، اور بھی واقعات ہیں پچھلے دور کے کہ جس میں اس کی وجہ سے بہت گڑبڑ ہوئی، اور پھر بات کو جب سمجھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بات تو پراپر نہیں ہے وہ، اس لیے اس کا حل نکالنے پر مجبور ہوئے گاندھی صاحب، اور وہ حل انہوں نے یہ نکالا، لیکن اس حل میں نکالنے میں بھی ان سے سہو ہوا۔ یہ میننگ یہاں پر کم از کم نہیں لیے جائیں گے چاہے لغت میں بیٹھتے ہوں ایسے۔ یہ آیات کے اندر جو ہے وہ بہت سے اشکال آ رہے ہیں، جو بہت سے سوال آ رہے ہیں جو سالو نہیں ہو رہے۔ کلالہ کا دوسرا مفہوم جسے دور کے رشتہ دار سے ترکہ ملے، اب دیکھیں ملتی جلتی سی بات ہے یہ، اس سے دور کے رشتہ دار سے جس کا انتقال ہوا وہ دور کا رشتہ دار تھا، لیکن کلالہ وہی ہے جسے مل رہا ہے، جس کا انتقال ہوا ہے اس کے دور کے رشتہ دار، اس میں انہوں نے بس بھائی بہن کو اور شامل کر لیا تھا۔ یہاں پر یہ دور کے رشتہ دار سے ترکہ ملے، یہاں پر بھائی بہن کی بات نہیں ہو رہی، انہوں نے بھائی بہن کو بھی شامل کیا تھا کہ بھائی بہن بھی جو ہیں وہ کلالہ میں ہے، تو جسے دور کے رشتہ دار سے ترکہ ملے وہ اس کے بھائی بہن بھی نہیں ہو، اس کے والد یا اولاد بھی نہیں ہے، ان کو ملا ہے ترکہ، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے اس کے اندر۔ اب اس میں ذرا سے دیکھیے آگے آ رہا ہے، اس میں بہت عجیب سی ایک بات آ رہی ہے دو آیتوں میں، جب ہم دیکھتے ہیں دو جگہ بہن بھائیوں کو تو مل رہا ہے 1/3 اور دور کے رشتہ داروں کو مل رہا ہے 2/3، ویسی بات ہے جو وہ لے کے آئے تھے حضرت عمر کے پاس۔ یہاں سگے بہن بھائیوں کو 1/3 مل رہا ہے، جب ہم اسے انہوں نے جب یہ تعریف لی اس کی اور بہنوں کو بھی شامل کر لیا، اس لیے انہوں نے بہنوں کو شامل نہیں کیا انہوں نے، اس لیے گاندھی صاحب نے کر لیا بہنوں کو شامل۔ اب دیکھیے کیسے، آیت نمبر 12 میں یہ کہا، ابھی آ چکا ہے کہ ایک مرد یا عورت جس کو میراث دی جاتی ہے اور وہ کلالہ ہے یعنی دور کا رشتہ دار ہے، اور اس میت کا انہوں نے کیا کیا تھا، گاندھی صاحب نے کیا ترجمہ کیا تھا کہ اس کا جسے ترکہ ملا ہے، جس کو وارث بنا دیا ہے، اس کا بھائی بہن ہو۔ یہاں ترجمہ یہ وہ لہو سے اس کا ہوتا ہے کہ وہ جو مرنے والا ہے اس کا ایک بھائی بہن ہو، یعنی زیادہ پراپر ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ مرنے والے کا ایک بھائی بہن ہو، نہ کہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ چچا کو دیا تھا چچا کا بھائی بہن کوئی، اور ان میں بھی بانٹ دیا جائے، ہم نے تو دیا ان کو اور جا رہا ہے اوروں کو بھی، پورا مل نہیں رہا انہیں، وصیت بھی پوری نہیں ہوئی۔ تو اب یہ جو ان کے حساب سے اب جو ترجمہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اس گروپ کے کہ ایک دور کے رشتہ دار کو جا رہا ہے، کچھ حصہ جا رہا ہے، اور انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی، لیکن اگر قریبی نہیں ہے تو ان کو حصہ جا رہا ہے، لیکن قریبی کے اندر بھائی بہن ہیں تو بھائی بہن کو سب نہیں ملے گا، بھائی بہن کا چھٹا حصہ ہے 1/6، اور دور تو پھر اب اگر ان کا 1/6 ہے تو باقی سب دور کے رشتہ داروں کو چلا جائے گا، اولاد ہے نہیں، والدین بھی نہیں ہے، تو کلیئر ہو رہی نا بات، اولاد بھی نہیں ہے والدین بھی نہیں ہے،
بھائی بہن کا بتا دیا کہ چھٹا حصہ ملے گا، اور باقی بھی دور کے رشتہ داروں کا، تو بھائی بہن کو مل رہا ہے اگر چھٹا حصہ، 6 حصے کریں تو 1 حصہ مل رہا ہے، تو 6 حصے کریں تو 5 حصہ جو ہے وہ بھی دور کے رشتہ داروں کو جا رہا ہے۔ تو یہ بھی بات اپنے آپ میں پیکیولر ہے کہ 5 گنا جا رہا ہے دور کے رشتہ داروں کو، اور بھائی بہن کو ملنا چاہیے، یہ قریبی رشتہ ہے۔ اور اگر وہ زیادہ ہیں تو بہن بھائی، وہ اگر اپنے بہن بھائی زیادہ ہیں اس کے نہیں، اپنے بہن بھائی اگر زیادہ ہیں تو 1/3 ٹوٹل اس میں بٹ جائے گا بہن بھائیوں میں، تو دور کے رشتہ داروں کو 2/3 چلا جائے گا۔ لیکن دونوں کیس میں دور کے رشتہ داروں کا حصہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، ایک کیس میں تو 5 گنا ہو رہا ہے، ایک کیس میں 2 گنا ہو رہا ہے ان کا، دور کے رشتہ داروں کا سگے بہن بھائیوں سے۔ اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مفہوم لینا صحیح نہیں ہے۔ یہ تیسرا مفہوم جو کلالے کا لیا جاتا ہے، یہ تو بہت سے الگ الگ، اس کے والدین اور اولاد کے سوا ہر ایک کلالہ ہے، یہ بھی ہے اس سے ملتی جلتی بات، یعنی بڑے معمولی سے فرق ہیں۔ والدین کلالہ نہیں ہو سکتے، اولاد کلالہ نہیں ہو سکتے، اس کے سوا ہر ایک کلالہ ہے، بہن بھائی بھی کلالہ ہیں، یہ اس سے ملتی جلتی بات ہے غامدی صاحب کے۔ لیکن پھر فرق جو ہے وہ یہی ہے کہ اس میں آیت نمبر 12 اور 176 میں تعداد ہے۔ اب جب بہن بھی کلالہ ہے تو بہن بھی جب کلالہ ہے تو دیکھیے بہن کے حصے ان دونوں آیتوں کے اندر، یہ آیت نمبر 12 میں اور آیت نمبر 176 میں۔ آیت نمبر 12 اب اس کے حساب سے ترجمہ کر رہے ہیں ہم، ہر ایک میں ترجمہ بدل رہا ہے اس کلالے کا مفہوم۔ اگر کوئی مرد یا عورت جس کو میراث دی جاتی ہے وہ کلالہ ہے، وہ مرد عورت، کلالہ کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کلالہ ہے جس کو میراث دی جا رہی ہے، اس کے نہ والدین ہیں اور نہ اولاد ہے اس کی، تو اور اس مرنے والے کا ایک کلالہ بھائی اور کلالہ بہن بھی ہے، ایک بھائی بہن ہے مرنے والے کے، مطلب بھائی بہن ہے تو وہ بھی کلالہ ہی ہوئے، مرنے والا یعنی اس کے نہ والدین ہیں اور نہ ماں باپ ہیں، مرنے والے کے بھی نہیں تھے، بھائی بہن کے بھی نہیں تھے، تو دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ، یعنی ان بھائی بہن کو چھٹا حصہ ملے گا۔ ابھی آ چکی یہ بات اس سے پہلی آیت میں، یہ تو تھی آیت نمبر 12 میں کہ اگر سگے بھائی بہن ہیں تو ان کو دونوں کو اگر ایک ہے تو چھٹا حصہ ملے گا، دونوں ہیں تو دونوں کو ملا کے 1/3 ملے گا۔ اب یہ آیت 176 دیکھیے، اس میں بھی بھائی بہن کا ذکر ہے، اگر اور یہ شروع اس سے ہوئی ہے کلالہ سے کہ تمہیں اللہ کلالے پہ فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو، تو پہلی یہ تو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، بہرحال میں آگے رکھوں گا بات پھر۔ اگر کلالے کا مطلب وہ تھا اور اس کی ایک بہن ہو اور اسے آدھا ترکہ ملے گا، 50% ملے گا، ماں باپ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، بہن ہے ایک ہی بس، تو 50% اسے ملے گا بہن کو۔ یہاں کیا کہہ رہے تھے آیت نمبر 12 میں کہ چھٹا حصہ ملے گا۔ چھٹا حصہ جو ہے وہ تقریباً 16.67% ہوتا ہے، 17% مان لیجئے، چھٹا حصہ تو 17% ہوتا ہے، اب مل رہا ہے 50% اس آیت کے لحاظ سے۔ اگر ایک بہن ہو تو اسے 50% ملے گا، یہاں پہ آیت نمبر 12 میں کہا گیا تھا کہ اگر ایک بہن ہو تو اسے 17% ملے گا۔ کوئی یہ کلالہ کی تعریف میں فرق ہو رہا ہے جس سے ورنہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بہن کے لیے کسی آیت میں کچھ اور کہہ دیا اور کسی اور جگہ دوسرا کہہ دیا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے اس کے رشتہ دار بنائے تھے، اس کے بہن بھائی، مرنے والے کے بجائے غامدی صاحب نے، کہ اس کے بہن بھائیوں کی بات تھی تاکہ یہ ٹکراؤ نہیں آئے۔ اب یہاں مرنے والے کے بہن بھائی کو لیا ہے سب نے، تو مرنے والے کے جب بہن بھائی کو لیا تو اگر دونوں آیتوں میں یہ بیان ہو رہا ہے تو ایک جگہ مرنے والے کے بہن بھائی کو اگر سنگل بہن ہے 17% اور دوسری جگہ سنگل بہن ہے تو 50%، اور پھر اگر زیادہ بہن بھائی ہیں تو آیت نمبر 12 میں ہے کہ ان کو سب کو ملا کے 1/3 میں بٹ جائے گا آپس میں، اور آیت نمبر 176 میں کہ اگر کئی بہن بھائی ہوں تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے حصے کے برابر ملے گا۔ تو اب یہ بالکل حصے الگ چل رہے ہیں، تو اس لیے یہ مفہوم بھی نہیں لیا جا سکتا۔ یہ نہیں لیا جا سکتا اس لیے غامدی صاحب نے وہ بہن بھائی اس کے بنائے تھے جس کو دیا جا رہا ہے، مرنے والے کے نہیں بنائے تھے۔ آگے چلیں، یہ ہے چوتھا مفہوم ایک جس کے باپ دادا نہیں ہوں، ڈکشنری میں بھی دیا ہوا ہے ایک، یہ بھی کہ اسے بھی کلالہ کہتے ہیں۔ ماں ہو سکتی ہے، باپ دادا، باپ نہیں ہے کلالہ ہے، ماں چاہے ہو چاہے نہ ہو لیکن ہو سکتی ہے، وہ کہ تو جس کے باپ دادا یہ نہیں جسے دیا جا رہا ہے،
جو مرنے والا ہے اس کے اگر باپ دادا نہیں ہے تو وہ کلالہ ہے مرنے والا. اس سے پہلے تک جتنے تھے وہ تھے کہ جنہیں دیا جا رہا ہے, جن کو ترکا جا رہا ہے وہ کلالہ تھے. اب جس کے باپ دادا نہیں ہو وہ کلالہ ہے. اب اس میں ذرا سا آگے دیکھیے ماں کا حصہ کتنا ہوگا, کہ الگ الگ کچھ آیات آ رہی ہیں, پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ ماں کو کیا دیا جائے گا. اگر ہم یہ مان لیں کلالہ کا مطلب کہ جس کا باپ نہیں ہو ماں ہو تو ماں کو کچھ پھر ملے گا نا. جب ماں کو کچھ ملے گا تو وہ پتہ ہی نہیں چل رہا کتنا ملے گا. آیت 11, 12 اور 176, 11, 12, 176, 11 آیت میں نہیں رکھ رہا سامنے یہاں, اس میں تو وہ پوری اس میں ہے جس میں ماں باپ دونوں ہیں, اس لیے وہ آیت تو اس کے لیے ہے ہی نہیں. یہاں پہ کہہ رہے ہیں باپ نہیں ہو ماں ہو, تو آیت نمبر 11 تو اس کے لیے ہے ہی نہیں. اب یہ 12 کے اندر دیکھیے یہ لکھا اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث دی جاتی ہے وہ کلالہ ہے. اب میراث کی وراثت کسے دی جاتی ہے؟ اولاد کو, وارث نیچرل وارث اولاد ہوتی ہے, اور وہ کلالہ ہے یعنی اولاد ہو سکتی ہے, باپ نہیں ہو. ماں ہوگی اولاد بھی ہو سکتی ہے, باپ نہیں ہو, یہ اسے کلالہ کہہ رہے ہیں. اب اس ڈیفینیشن پہ چل رہے ہیں جن لوگوں نے یہ دی ہے, اور ڈکشنری میں ہے کہ یہ بھی مطلب اسے بھی کلالہ کہتے ہیں. تو وہ اگر مرد عورت جس کا ترکہ بانٹا جا رہا ہے وہ ترکہ اولاد کو جائے گا, اولاد بھی ہے, اور وہ بغیر باپ کے ہے تو وہ کلالہ ہے, اور اس میت کا ایک بھائی اور بہن بھی ہے. اب یہ دیکھیے اسی آیت کے مفہوم بدلتے جا رہے ہیں کلالہ کے معنوں کے ساتھ. اب ہم اس معنی کے ساتھ چل رہے تھے کہ یہ ورثہ تو جائے گا اولاد کو, اولاد ہونے سے وہ کلالہ پھر بھی رہے گا, اولاد ہے چاہے, اس لیے کہ باپ نہیں ہونا چاہیے بس, تو وہ کلالہ ہے. اب وہ بغیر باپ کا ہے یعنی اس کی ماں بھی ہوگی, اس میت کا ایک بھائی یا بہن ہے تو دونوں بھائی بہن میں سے دونوں میں سے کوئی ایک اگر ہے تو چھٹا حصہ ملے گا اسے. ماں کو کتنا ملے گا؟ اولاد وارث بنی, کچھ اولاد کو جائے گا, اولاد کو 1:2 جائے گا, چھٹا حصہ انہیں دے دیا. ماں کا حصہ کتنا ہے کچھ پتہ نہیں, اس آیت میں نہیں ہے, اور ایسے اس کے اگلے حصے میں نہیں ہے. اگر بھائی بہن زیادہ ہوں تو تہائی میں سب شریک, بھائی بہنوں کو مل گیا 1/3. اولاد بھی ہے, اولاد کو 1:2 میں ملے گا جو باقی بچے گا. ماں کو کتنا ملے گا کوئی ذکر نہیں ہے. آیت نمبر 176, اگر کلالہ یعنی بن باپ کا آدمی, اس کا انتقال ہو گیا, ماں ہے. اب یہاں پہ یہ خاص طور سے کہہ دیا اچھا اولاد بھی نہیں ہے, اس سے پچھلی آیت میں تھی اولاد نہیں ہے ایسا کلالہ ہے وہ, لیکن پھر ماں ہے, اور اس کی ایک بہن بھی ہوئے, تو بہن کو 50% ملے گا. آئی تھی پہلے بات, بہن کو 50% ملے گا, اولاد نہیں ہے تو پھر ماں کو کتنا ملے گا؟ یہاں تو کلیئر ہو رہی ہے 50% مل جائے گا, باقی ماں کو مل جائے گا. باپ ہے نہیں, باپ نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, باپ نہیں ہے, یہ تو معنی میں شامل ہو گیا, میننگ میں. اولاد نہیں ہے کہہ دیا, اور ایک بہن یا ایک بھائی اس کو چھٹا حصہ ملنا ہے, تو پھر اس کو ایک بہن ہے, کل ایک بہن ہے تو اس کو آدھا ملنا ہے 50%, تو پھر باقی 50% آدھا ہی بچا, وہ ماں کو مل جائے گا. کلیئر ہے. اب اس کے بعد کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ مرنے والا جو ہے وہ مرنے والی عورت ہے اور اس کا ایک بھائی ہے تو اسے 100% سارا مل جائے گا. 50% نہیں تو ماں کو کیا ملا؟ سارا کا سارا نہیں مل جائے گا. یا ماں کا حصہ نکال کے سارا ملتا تو ماں کا حصہ ہے کتنا کہیں نہیں پتہ چل رہا. اسی کے اندر اور آگے اسی آیت میں چل رہے ہیں. اور اگر وہ اس کی 2 بہنیں ہوں, وہی جس کا باپ نہیں تھا, ماں ہے, اولاد بھی نہیں ہے, اگر اس کی 2 بہنیں ہوں تو انہیں 2/3 ملے گا دونوں بہنوں کو, اور اگر 2/3 ملے گا تو ماں کو ٹھیک ہے, بچا ہوا 1/3 مل گیا. لیکن اگر اس کے کئی بھائی بہن ہیں 1:2 کے حساب سے ملے گا, 1:2 کے حساب سے ملے گا, ماں کا حصہ پہلے دیا جائے گا, تو پھر کتنا ہے کچھ پتہ نہیں. تو ماں کا حصہ کہیں کلیئر ہی نہیں ہے تینوں آیات کے اندر. اگر ہم یہ مفہوم لے لیں کہ اس کا باپ نہیں ہے, ماں ہو سکتی ہے, تو ماں کا حصہ ہی پتہ نہیں چل رہا, اس لیے یہ معنی نہیں لیے جائیں گے. یہ میں نے 4 بتایا آج آپ کو, بہت زیادہ کنسنٹریٹ کر کے سننے کی بات ہے, ورنہ سب اندر کھچڑی پک جائے گی اور سب الجھ جائے گا, پھر یہ وہ ڈور ملے گی نہیں سرا کدھر ہے. بہرحال ہم یہ 2-3 پروبیبلٹی اور بتاؤں گا, آئندہ دفعہ میں اس آیت کا ختم ہوگا انشاءاللہ. ابھی کئی چیزیں اور ہیں کہ کلالہ جس کو کہا جا سکتا ہے یا کہا گیا ہے, کہا جا سکتا ہے, یعنی مختلف طریقے سے لوگوں نے لیا ہے کہ بھئی
کسی کے نزدیک کلالہ یہ ہے، کسی کے نزدیک ان سب کے اوپر کچھ آبجیکشن آتے ہیں، اور وہ سب نہیں ہیں، اس لیے کہ چولہے نہیں بیٹھتی۔ اللہ کے کلام کے اندر جو حصے دیے گئے ہیں وہ حصے صحیح تقسیم ہونے چاہیے، وہ حصے ویل ڈیفائنڈ ہونے چاہیے، نہیں پتہ چل رہا کسی کا، یا کہیں پر کنٹراڈکشن، تضاد آ رہا ہے، ٹکراؤ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ میننگ لفظ کلالہ میں کہیں فرق آ رہا ہے۔ تو اس لیے چونکہ اس پر لوگوں نے طرح طرح کی اپنی اللہ کو معلوم تھا بنائیں گے، تو پھر اس آیت کو لائے کہ تم سے لوگ پوچھیں گے ہے کون کلالہ اصل میں۔ پھر آیت آگے جو چلی ہے، اگر اس آیت پہ پورا صحیح طریقے سے غور کر لیں، اور اصل میں یہ آیت آگے جو آئی ہے یہ تو پچھلا اگر پکا ہو سبق ان 2 آیتوں کا، تو اس کے تو یہ تو بغیر آیت نہیں آئے بغیر بھی پتہ چل جاتا کس کو کتنا ملے گا اس میں، لیکن وہ لے آئے۔ اب آیت لے آئے تو دراصل اور آسان ہو گیا یہ کلیئر کرنا کہ کلالہ کیا ہے، تو اس سے کلالہ کے بارے میں معلوم ہو جائے گا، اور بہرحال وہ حصے تو جو مزید اور ایکسپلین کر دیے وہ ہو ہی جائیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر باقی درس جو ہے اس آیت کا انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ مرتبہ۔ سبحان اللہ۔